دوسرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان کی خصوصیات اور اعلیٰ حضرت کو حسان الہند کیوں کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز جو ایک زبردست فقیہ، عالم دین اور اس صدی کے مجدد اعظم تھے، اور اس دور کے علماء حرمین طیبین نے انہیں مجدد تسلیم کیا اس صدی کا، اور ان کی تصانیف کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر امام اعظم اس تصنیف کو دیکھ لیتے تو ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی اور اس کے مصنف کو اپنے خاص تلامذہ میں شریک فرما لیتے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز زبردست عالم دین، اور جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے تو شاعری اس سے کم ہو پاتی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی صرف شاعری نہیں ہے بلکہ واردات قلب کا ذکر ہے، یعنی آپ کے قلب مبارک پر جو گزرتا آپ اسی کو اپنے اشعار میں پیش فرماتے، اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے اشعار بڑے نپے تولے ہیں، اور کسی نہ کسی آیت کریمہ یا کسی نہ کسی حدیث کی اس سے ترجمانی ہوتی ہے، احادیث کریمہ کی ترجمانی یا اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اقوال ائمہ اور اولیاء کرام، ان کے اقوال، اور اسی طریقے سے ان کے جو فتاوے اور جو احادیث کی شرحیں اور جو تفسیریں ہیں اسی کی روح کے اشعار ہیں۔ اور ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جیسا میں نے خود اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کسی شاعری کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے کہ مجھے اس طرح کی نعت کہنی ہے یا اس طرح کی منقبت کہنی ہے اور یہ اس کے لیے یہ اہتمام کرو اور یہ قافیہ اور اس ردیف کا لحاظ کرو اور اس کے بعد اس کے مقرر کرو اور پھر اسی بحر میں یہ کہا جائے، بلکہ وہاں عام طور پر اعلیٰ حضرت کے جو نعتیہ اشعار ہیں تو جو لوگ قریب رہنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بسا اوقات فتاویٰ لکھواتے رہتے اور اس میں کہیں کوئی ایسا ذکر آ جاتا، اور جب ذکر آ جاتا تو اب طبیعت میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی اور آپ اشعار گنگنانے لگتے، تو لوگ جلدی جلدی ان اشعار کو نقل کرتے، اور اسی طریقے سے یہ ہدایت بخشش تیار ہو گئی۔ تو اکثر کلام تو اس طرح سے ہوتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے کچھ فرمائش کی، جیسے کہ ایک مرتبہ بعض احباب نے فرمائش کی کہ حضور ایک ایسا کلام ہو جائے کہ جس میں 4 زبانیں ہوں، عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، اردو بھی ہو اور ہندی بھی ہو۔ تو اس موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے بڑا برجستہ فی البدیہہ کلام فرمایا ہے، لم یات نظیر ہو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ یہاں میں بتا دوں کہ یہ ہندی لفظ ہے، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے، ہندی میں سر کو سر کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پڑھتے سنا ہے کہ جگ راج کو تاج ترے سر سو، اور ہے اس کو ادھر لگا دیتے ہیں، بالکل معنی ہی فاصل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ سوہے ہے، ہندی لفظ ہے، یعنی ساری کائنات کی بادشاہت کا تاج جو ہے وہ آپ ہی کے سر زیب دیتا ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ اشعار جو لمیات نظیروں کا 4 زبانوں میں ہے، تو اس یوں آپ نے پورا کلام پیش فرمایا، اور عاجز و انکساری دیکھیے کہ آخر میں وہ فرماتے ہیں بس خام نوائے رضا، خام کہتے ہیں کچا، اور بس خامہ کہتے ہیں قلم کو، یعنی اے رضا کے کچے قلم، یعنی تمہیں بھی پختگی نہیں ہے، یہ انکساری ہے، اتنا زبردست کلام کہا، اور مقطع میں کیا کہتے ہیں، بس خام نوائے رضا
نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ تو یہ تمہاری طرز نہیں ہے یہ اشعار وغیرہ کہنا، اور نہ اس رنگ کو تم جانتے ہو، اسے شعرا کے لیے چھوڑ دو۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے، جب اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہدایت بخشش یہ جو دیوان ہے، اس میں واقعی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جو کلام کہا تو عام سننے والا بھی جھوم اٹھتا ہے، اور سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں تو ان کی کوئی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بعض اشعار سننے کے بعد اس دور کے جو استاذ الشعراء داغ دہلوی، استاذ الشعراء کے سامنے جب آپ کا کلام سنایا گیا تو اس نے برجستہ کہا کہ مولوی ہو کر کے اور ایسے شعر کہہ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مولوی ہیں یعنی علم والے عالم دین، وہ فتاویٰ دیتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، اور اس طرح سے اشعار۔ تو میں کہتا ہوں کہ نعتیہ شاعری میں اعلیٰ حضرت کا اردو زبان میں کوئی مقابل نظر نہیں آتا، جس قدر محتاط شاعری ہے اور جس قدر برجستگی ہے، اور جس طرح سے قرآن مجید، احادیث کریمہ اور اقوال سلف و خلف کی اس میں ترجمانی ہے۔ پھر آپ کا سلام لے لیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ سلام ہے کہ جہاں تک کہ میرا اپنا علم کہتا ہے کہ عربی زبان کو تو نہیں کر سکتا، بقیہ کسی زبان میں اتنا مکمل سلام آپ نہیں دکھا سکتے، اتنا جامع اور مکمل سلام، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جو سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس پورے سلام میں آپ ایک بات یہ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو کی جو خصوصیت ہے، جو امتیازی شان ہے، اس کا ذکر فرما کر کے اور اس پر آپ نے سلام بھیجا ہے۔ تو اب یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کچھ اشعار اس کے پیش کروں، آپ خود غور کریں گے کہ کتنا مکمل اور جامع سلام ہے، اور بارگاہ رسالت میں مقبول سلام ہے کہ واقعی جب وہاں حاضر ہوں آپ مقدس جالی کے قریب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، اور درود و سلام پیش کرے، تو جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور آپ کا وہ کروڑوں درود والا جو کلام ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یہ پڑھو تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بذات خود سماعت فرما رہے ہیں، اور اس پر آپ جو ہے وہ اظہار مسرت فرما رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے پڑھنے والے کو۔ اللہ جل وعلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے عشق سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے، ان کے علم سے ہمیں علم عطا فرمائے، اور انہی کے مسلک پہ اخیر دم تک ہمیں قائم رکھے۔